السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو سامعین اکرام، حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، والد محترم، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، پسر عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالی نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسی درمیان ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر قدم کے اوپری ظاہری حصے تک وہ ہڈی نکل آئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد آخرکار وہ ہڈی نکل ہی گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے گال پر رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے
کیا بہتری ہے۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لخت جگر، میرا یہ رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا چپ ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ تھا۔ آپ دل میں کہنے لگے کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ وچار میں مصروف تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، سفید عمامہ سر پر سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کیا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ برتن پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل نے لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ سامعین اکرام، آپ نے سنا کہ ایک چھوٹی مصیبت کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی دونوں باپ بیٹے سے۔